تاکہ ظالم اپنے انجام کو پہنچے قیامت والے وہ دن وہ یہ نہ کہے کہ یہ اپنے حق کو پہنچ گیا تھا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا تھا، وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے، وہ تو اللہ کے سامنے پیش ہو گئے تھے، وہ تو اپنا حساب دے رہے ہوں گے۔ اب حضرت علی نے حق نہ لے کر کس ظالم سے بدلہ لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس چیز کو جس کو ابو بکر نے روکا تھا میں اس کو دوبارہ کسی اور طرف لے کے جاؤں۔ جو کام ابو بکر نے کیا تھا وہی کام میں نے کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ کس کا حکم ہے یہ؟ قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کہاں ہے؟ قرآن مجید میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اگر وہ واپس نہیں لیا تو قرآن کے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ ان کے نزدیک علی قرآن کو بھی چھوڑ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث مبارکہ سب نے سنی ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو اگر ہاتھ کے ساتھ طاقت کے ساتھ ہٹانے کی اس کے اندر قوت ہو تو اس کو روک دے، اگر اس کی قوت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی قوت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ برائی تھی فتح کو غصب کرنا اور حضرت علی نے طاقت میں خلیفہ ہونے کے باوجود اس کو نہیں روکا، ٹھیک ہے، تو کیا انہوں نے اس حدیث کے حکم پہ عمل کیا؟ ان کے نزدیک حدیث کے تاریخ کیا انہوں نے کبھی زبان سے بھی کہا کہ ابو بکر نے غصب کی تھی؟ کسی جگہ پر نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارے نزدیک، ان کے نزدیک دل سے وہ شاید اس کو برا جانتے ہوں گے۔ تو یہ کون سا ہے؟ ایمان کا وضع کا اضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ان کے نزدیک ان کے اس موقف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کمزور ترین ایمان والے بن رہے ہیں، جبکہ وہ خود کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی کیا ہیں؟ امام زمانہ ہے۔ کہتے ہیں نا امام زمانہ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ طاقت ہونے کے باوجود حق غریب کا لے کر اس کو تک پہنچا کے نہیں دے رہے۔ پھر اگر یہ بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوری بھی ہوئی ہوگی، کسی نے کسی کے زمین کا قبضہ بھی کیا ہوگا، کوئی ڈاکے بھی ڈلے ہوں گے، تو کہ حضرت علی نے ان کا حق لے کر ادھر نہیں دیا تھا؟ حضرت علی نے سزا جو مجرم تھے ان کو سزا نہیں دی تھی؟ تو یہ ایسی صرف جو ہے جذباتی جملہ ہے۔ پھر یہ ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کی حضرت ابوبکر سے تو ان سے بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات بھی، ایک شرط بھی فدق والی نہیں تھی۔ تو کیا اگر ان کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبضہ کرنے والے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیعت کرنے والے ہیں؟ قبضہ کرنے والے کو عربی میں کہتا ہے غاصب۔ تو حضرت علی نے غاصب کی بیعت کی، نعوذ باللہ، ان کے نزدیک۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے دیکھا وہی کیا۔ حضرت بکر یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فدق کا معاملات سنبھالے تھے اور اہل بیت پر خرچ کیا تھا، یتیموں مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کیا تھا، اسی طرح سے جن میں کیا ہے کہ اگر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو مومنوں میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ صلح کراؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی کبھی کوئی کوشش کی؟ نعوذ باللہ، ان کے نزدیک یعنی حضرت فاطمہ میں اور حضرت بکر میں اگر جھگڑا ہو گیا تھا، وہ آپس میں ناراض ہو، ہم تو نہیں مانتے کہ ناراض ہوئے، ان کے نزدیک اگر ناراض ہو گئے تھے تو حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، تینوں میں سے کسی ایک نے، باقی صحابہ کو تو یہ مانتے ہی نہیں نا، تینوں میں سے کسی ایک نے کی ہے صلح کی کوشش؟ کہیں کسی جگہ ملتا تو کیا ان کے موقف کی وجہ سے حضرت علی قرآن کے اس حکم کا بھی انکار کرنے والے ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم حضرت علی کو ایسا نہیں سمجھتے، ان کے موقف کی وجہ سے حضرت علی پر اس طرح سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔